بات کرتا نہیں ہے، وہ بات سے اللہ کہلواتے ہیں اسے کوئی شک۔ یہ ہوتا ہے طرف کی بقر، سننے والوں کی طرف کی بقر، بات کرنے والا کمال نہیں ہے، سننے والوں کی طرف کا کمال ہے۔ کتنے وہ طرف سنتے ہیں نا، اس کی بقرہ اللہ پاک جو ہے فیضان فرماتے ہیں اور کرواتے ہیں اللہ۔ بس یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے قرآن پاک ختم ہوا ہے، جو علم عنوان ہے، اس میں تو ان پڑھ آدمی میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھو بھیا، دنیا مرنے کی جگہ ہے، سب مریں ہم بھی مریں گے۔ دنیا مرنے کی جگہ ہے، سب مریں ہم بھی مریں گے، اور آخرت جینے کی جگہ ہے، وہاں جینا ہی جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا وقت جو ہے موت سے پہلے بہت اہم وقت ہے۔ اگر تیاری کر لی تو جینا ہمیشہ کا جنت میں ہے، اور تیاری نہ کی خدا نہ خواستہ جینا ہمیشہ کا جہنم میں ہے۔ بہت ہی اہم وقت ہے یہ، اس لیے سارے نبی آئے نا، سارے نبیوں نے اس بات کی محنت کی، انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، تیاری کر لو کہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالاطمینان نہیں ہے۔ ایک آدمی کو مال دیا ہے، اب وہ اطمینان کی بات نہیں ہے، مال ملنا اس کو پریشانی کی بات ہے، اس میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، مال میں صحیح چلتا نہیں ہے، اللہ کا حکم سے پورا کرتا نہیں کرتا ہے۔ ایک کو اولاد دی اللہ پاک نے، بیٹے دیے ہیں، ابھی اس کے لیے امتحان اطمینان کی بات نہیں ہے، بیٹے کما کھلانے بڈھا ان کو بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کا امتحان ہے اولاد کے اندر۔ اللہ ایسی ہر شعبے میں، ہر جگہ جہاں اس کو اللہ نے رکھا ہے، یہ سب امتحان کے لیے ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلی ہے، چکی میں کلی ساری چیز گنجوس کر، یہ کلمہ جو ہے سارے دین کی اصل ہے۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے حضور صاحب سے سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے لفظی معنی یہ ہوئی نہیں کہ معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نہیں کہ معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جس پہ فیصلہ ہونا ہے ہمارا دنیا آخرت کامیابی کا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ایسے نہیں ہوتا۔ سارا اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ خالق ہیں، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ رازق ہیں، ہم سب مرزوق ہیں، اللہ مالک ہیں، ہم سب مملوک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ عزت ذلت، موت حیات، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، نفع نقصان صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ آج سے پہلے ہوا وہ سب اللہ پاک کے ارادے سے ہوا، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے ہوگا۔ اللہ نے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے بغیر نمونے کے، بغیر سبب کے، کوئی نمونہ بھی نہیں، کوئی سبب بھی نہیں۔ اللہ کا ہو گئی بلکہ بھی اللہ کے مرض بن گئی۔ اللہ کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، ایسا کمسلیشن جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ عجیب کام کرنے والے ہیں، ساری کائنات پیدا کر دی بغیر نمونے کے، سمد ہیں، بے نیاز ہیں، کسی اور کی محتاج نہیں ہے، جب چاہیں جو چاہے کر دیں۔ تو یہ ہے نا کہ اللہ کی بڑائی عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ بقدر گمان ہے، جیسا گمان ویسا معاملہ۔ ہندو ہے نا، ہندو، وہ میں نے دیکھا مندروں میں نا، ہندوستان میں مسال کرتے ہیں، کچھ پوجا کرتے ہیں، وہ پتھر سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ ان کا گمان پتھر سے ہے، یہ پتھر میں پالے گا اللہ سے۔ اسی لیے اللہ کا معاملہ بقدر گمان ہے، جیسا ہمارے سے معاملہ ہوگا کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، نشان اللہ کے ہاتھ میں ہے، نردھار ہیں، جب چاہیں جو چاہے کر دیں، جس طرح چاہے کر دیں، جیسا یقین ہوگا ویسا معاملہ ہوگا۔ اس لیے حضرت علیہ السلام نے 13 سال محنت کی، یقین کی۔ مکہ مکرمہ کے قیام میں جو ہے وہ اعمال تھے ہی نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ قیامت تک بتانا مقصود تھا کہ اصل کام ہے یقین کو صحیح کرنا، اللہ سے گمان کو صحیح کرنا۔
اللہ کا خوف دل میں آ جائے، ہر وقت اللہ سامنے ہو. جس کے ہر وقت اللہ سامنے ہو اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس لیے یہ محنت ہے، محنت سے ہوتا ہے. جب یقین بن گیا، جب اللہ کے احکامات آئے نا، جیل لگی، اس کو صحابہ پورا کرنے والے بن گئے. اس طرح سے نا ہم سب کی بھی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے، ہم پہلے اپنے یقین ٹھیک کریں. یقین کس بات پہ؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. یہ 7 باتیں ہیں، یہ سارا غیب ہے، دیکھیں نا مشاہدہ نہیں ہے. آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لایا. اللہ کو آنکھیں دیکھ سکتی نہیں، کسی نے دیکھا اللہ. غیب پہ یقین کرنا، اللہ ہے، بڑی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، جب چاہے چاہے کر دے. اور ان کے سب مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو حساب دینا ہے. یقین اللہ کی ذات ہے. اللہ خوش ہوگا، سارے کام بن جائیں گے. اللہ ناراض ہوگا، اس دنیا آخرت بگڑ جائے گی میری. وہ ملائکتہ ہی، اور فرشتے ہیں. اللہ غیبی نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے. فرشتوں کی تعداد تو اللہ کے علم میں کتنی ہے، لیکن 4 بڑے فرشتے ہیں: جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، ان کے کئی 100 بازو ہیں. صرف 2 بازو کھولتے ہیں، مشرق مغرب سب تھک جائیں. اور اگر صحیح خط پہ آ جائیں تو سر ان کا لگے اللہ کے عرش پہ، اور پیر لگے تحت سرم، زمین کے آخری سفر. اتنے بڑے ہیں. لیکن جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نا سکڑ جاتے ہیں. یہ چڑیا ایسے رہتا ہے. اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکے گے، ان کے منہ میں سور رکھا ہوا ہے، اور اس کے سوراخ اتنے بڑے ہیں سور کے، پگل اس ٹائپ کے. تو اس کے سوراخ اتنے بڑے ہیں کہ دنیا سے گر جائے، دنیا سے گر جائے. کتنا مشکل ہوگا. وہ تیار کھڑے ہیں، پیر ملائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، منہ میں سور رکھا ہوا ہے. جیسے حکومت کا سور پھونک دیں گے. اس فرشتے کی پھونک میں طاقت ہے کہ سب پھوٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کا سارا پانی اکٹھا کرو، سارے سمندر، دریا، یہ جتنا انسان پانی، سب پانی اکٹھا کرو. زیادہ سر کو ان کے ایک پتھر نیچے نہیں آئے گا، تمہارا خالی سارے ہیں. روزی کے فرشتے ہیں. اور اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام جو ہیں، اسرائیل علیہ السلام جو ہیں، وہ نکالتے ہیں. ان کے سامنے ساری دنیا ایک پلیٹ رکھ سامنے، پلیٹ چاہے چاہے کھاتے نا لوگ، چار بکتے آدمی کھاتے. ایسے ان کے سامنے سارے انسان ہیں، جس کی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے لیے. ہر بارش کی ایک بوند کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، جہاں حکم ہے وہیں گراتا ہے پانی. 70,000 فرشتے آسمان پہ ہیں، بیت المعمور ہے، کعبہ کے اوپر طواف کر رہے ہیں. ایک دفعہ طواف کے دوبارہ نمبر نہیں آتا. یہ مذکر مؤنث کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے نہ مذکر نہ مؤنث، کوئی جذبہ ہے ہی نہیں. اطاعت ہی اطاعت ہے. اللہ کی بات کرتے ہیں بس، کوئی کام نہیں ان کے. اس کے علاوہ کھانا پینا بھی، بچے بھی نہیں کرتے. وہ کتب ہی، جتنی آسمانی کتاب ہیں بالکل برحق ایسی کرتے. لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن آیا ہے، پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی. اب جو اس پہ عمل کرے وہ کامیاب ہے. اور رسول ہی جتنے اللہ کے رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، سب برحق ہیں. ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں. اور یوم الآخر، یوم آخرت قائم ہوگا، دوبارہ زندہ کی جائیں گے سارے انسان، اولین سے آخرین تک سارے انسان دوبارہ زندہ کی جائیں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، یوم آخرت قائم ہوگا. والقدر خیر شرعی میں اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. اور تقدیر اچھی بری اللہ پاک کی طرف سے. انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، ایسی کوشش نہ کرے، لیکن کوشش کے بعد جو مل جائے نا تو اس پہ راضی ہو جائے اللہ سے. یوں کرتا تو یوں ہوتا نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے، اوپر والے بس میں نہیں. کوشش تو کرو، لیکن نتیجہ جو ہو جائے، سامنے آ جائے، بس اس پہ اللہ سے راضی ہو. تو جو تقدیر اچھی بری جو ہے اللہ پاک کی طرف، تقسیم اللہ کے ہاتھ میں، تقسیم روزی کے اللہ کے ہاتھ میں، اولاد اللہ کے ہاتھ میں. اور والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کی جائے. یہ 7 باتیں ہیں، ان کا یقین بنانا ضروری ہے. کیونکہ آخرت میں نا مرتے ہی جو ہے، نماز کو نہیں پوچھیں گے، نماز پڑھی ہوئی، رکھا، زکات دی، حج کیا، وہ کچھ بھی نہیں پوچھیں گے.
قبر میں سوال اعمال کا ہے ہی نہیں. پہلا سوال ایمان کا ہے. بتاؤ بھی تمہارا یقین کیا تھا؟ کس پہ یقین تھا؟ کون پالنے والا ہے؟ کون روزی دینے والا ہے؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ کون صحت دینے والا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا. اس لیے اس کی تیاری کرنی ہے. یہ ہے وہ تو یہ دنیا کا وقت ہے تیاری کے لیے. اس میں یہ پہلا کام یہ ہے یقین صحیح کو وقت ہے. ایک اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. سارا اللہ ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور کامیابی کے لیے ہے نا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبی ہو، تمہارا نبی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی. پوچھے گا کون بتاؤ؟ جس نے سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، حضور والا غم فکر اپنایا ہوگا، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی ہوگی. حضور کا یہی غم تھا سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. یہودی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، سارے کافی اسلام چلے جائیں، جہنم کو دل چلے. اگر یہ فکر ہمارا بھی ہوگا، ہم کہہ سکیں گے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اگر سنت پہ نہیں چلے ہم تو اب کہہ نہیں سکیں گے. ہم کہیں گے ہم پتہ نہیں مجھے. اور تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اگر ہم نے دین اسلام پہ عمل کیا ہوگا نا تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے. ایک بھائی شعر، ایک شعر کا کاغذ پہ تصویر ہے، ایک اصلی شعر. کتنا فرق ہے. کاغذ کے شعر سے بچے بھی نہیں ڈرتے، بچے بھی اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، پھاڑ کے پھینک دیں گے. اصلی شعر آئے تو بھاگ جائیں گے. ایسے ہی اعمال ہونا، ایک اعمال کی حقیقت ہونا. دیکھیں یقین کا ہونا، حقیقت بول کا ہونا، حقیقت کا ہونا. تو فائدہ ہوگا جو حقیقت حاصل ہو. اب یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کی محنت ہے. تاکہ قبر کی سوال اور حشر کے 4 سوال ہیں. حشر میں زمین پیر پکڑ لے گی، چھوڑے گی نہیں کسی کو. 4 سوال جواب دینا پڑے گا. زندگی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری. ہر بول لکھ رہے فوراً یہ ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہنس سے بولتے رہتے ہیں. ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. ہر بول لکھ رہے ہیں اور سامنے کر دیں گے. اللہ تمہاری بتاؤ غلطی کی تو ہم نے غلط لکھ دیا کہ فرشتے نے کیا نہیں. اللہ سب سے لکھا ہوا ہے. اس لیے نا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. جوانی بڑی اہم حصہ ہے زندگی کا. ہر جوانی زندگی کا حصہ ہے. اس کا الگ سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری. اس میں آدمی بہت کام کر سکتا ہے. اگر اسلام پھیلانے کی نیت کر لے نا، اللہ سے بہت کام ہے. جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، دماغ ٹھیک ہوتا ہے، ہاتھ پیر صحیح مضبوط ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. کمانا بھی ٹھیک ہو، خرچ کرنا بھی ٹھیک ہو. ایسا نہیں کمایا صحیح، خرچ کر دیا غلط، کوئی پکڑ جائے گا. اور اپنے علم پہ کیا عمل کیا. تو یہ 4 سوال حشر کے. اب تیاری کرنی ہے. اب تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ جیسے نبیوں نے، جیسے صحابہ نے تیاری کی نا، ویسے تیاری کرنا پڑے گی. یا صحابہ نے کی، یعنی پہلے اپنا یقین ٹھیک کیا. یہ 4 راستے ہیں. دل جو ہے نا، دل، یقین کی جگہ دل ہے. 4 راستے ہیں. کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، دماغ سوچنا. ان 4 راستوں سے اگر 4 نالیاں، اگر 3 سے صاف پانی جا رہا ہے، 1 سے گندا پانی گیا، تو 4 ناپاک ہو جائے گا. ایسے یہ ہے. یہ دل کو پاک رکھنے کے لیے یہ 4 راستے ٹھیک کرنا پڑے گا. ان سے غلطی نہیں جانی چاہیے. اب زبان کا ٹھیک کرنا کیا ہے؟ اس نالی سے صحیح پانی صحیح پہنچے. مثال کے طور پر رات کو چور آئے، کتے بھونکیں. اگر کتے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بول غلط ہے، یہ گندا بول ہے، ناپاک بول ہے. صحیح بول کیا ہے؟ رات کو چور آئے، کتے بھونکیں، اللہ پاک کو چور واپس لگے. یہ صحیح بول ہے. بول ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کب آئیں گے؟ میں آ جاؤں گا 8 بجے. یہ غلط بول ہے. صحیح بول کیا ہے؟ انشاءاللہ میں 8 بجے آنے کی کوشش کروں گا. صحیح بول انشاءاللہ کر دیں. اب صحیح بول ہو گئی. بول ٹھیک کرنا پڑے گا دل کے یقین صحیح کرنے کے لیے. کان سے سننا صحیح کرنا پڑے گا. غلط چیز سنیں، غلط چیز سنیں گے تو وہ غلطی تو دل میں ناپاک چیز پہنچ جائے گی. سننا بھی صحیح کرنا پڑے گا.
ایسے ہی دیکھنا بھی صحیح کرنا پڑے. مثال کے طور پہ بچے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں چھوٹے بچے, اب دیکھ کے نا کیسا پیارا بچہ ہے, لیکن اب جیسے بچے کو دیکھ کے نا اس کا بیان ہاں ایک فلاں کا بیٹا ہے نا, ایسے ہم بچے دیکھ خوبصورت بچہ دیکھ کے اللہ یاد, ارے دیکھو اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ بچے کا خوبصورت بچہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے جس چیز پہ نگاہ پڑے ہمیں اللہ دکھائی دے, اللہ ہی اللہ ہے, بات کچھ نہیں ہے. اٹ بی ٹو اٹ بی ٹو ٹو ہی ٹو ٹو ہی ٹو, ہر چیز میں اللہ ہے. دیکھو اتنا بڑا آسمان بنایا تو راستہ لگ رہا ہوا, کافی کہہ رہا اللہ ہی بنایا. دیکھو اللہ نے سوچ بنایا, کچھ بنا سکتا نہیں, کوئی چاند بنا سکتا ہے جیسے اللہ بنا چاہے. یہ ہے نا, دیکھنا بھی صحیح کرنا پڑے گا اور سوچ بھی صحیح کرنا پڑے گا, سوچ بھی آگے. یہ چار راستے ہیں, ان سے ہمارا یقین ٹھیک ہوگا, یقین ٹھیک ہوگا تو پھر عمل کرنا آسان ہوگا. اس مثال سمجھیں, ایک آدمی مال کمانے گیا باہر ملکوں میں, بڑا مال کما کے لایا. اب اس مال کمانے کی اسے محنت کی, لیکن جب مال کما کے لے آیا نا, اب اس نے مکان خریدنا ہے گھر والوں کے لیے, فرنیچر خریدنا ہے, گاڑی خریدنی ہے, تو مشقت ہی ہوگی, بات تو ہے. تھوڑی سے 2 4 5 10 دن میں ساری نیا فرنیچر آ جائے گا, مکان نیا, گاڑی نئی, سب چیز آ جائے گی. حالانکہ برسوں محنت کر کے مال کمایا اور چند دن ساتھ گئے. ایسی یہ ایمان جو ہے نا, یہ پوری محنت سے بنے گا, لیکن اعمال کرنے مشکل نہیں. جب ایمان بن جائے گا نا, پھر نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں, تہجد پڑھنے میں مشکل نہیں. ایک لڑکا تھا, وہ رات کو اٹھتا تھا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. ایک دن اس کی آنکھ نہیں کھلی, پھر حور آ گئی. حور آ گئی, اس نے کہا تو سو رہا ہے, اس سے منگنی نہیں کرتا. اس کو جب دیکھ لیا اس نے آنکھوں سے, اب وہ جب سونے کی کوشش کر رات کو, اور اس کو یاد آ جائے تو کھڑا جائے اللہ صاحب, مشاہدہ ہو گیا نا اس کا. ایسی میں سے یقین بنے گا نا, مشاہدہ ہو جائے گا. پھر ہمیں جو خبریں ہیں نا, خبروں کا یقین آ جائے گا. جیسے آنکھوں سے دیکھیں, جس کو حوریں دکھا دو, جنت دکھا دو, ماں کی نعمتیں دکھا دو, ماں کے مزے دکھا دو, تو بتاؤ پھر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں ہمیں کرے گا بھی؟ اس لیے تھوڑی سی محنت ہے یقین بنانے کی, پھر سارے اعمال کرنے آسان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اب کوئی نبی السلام نہیں آئیں گے. اب یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے, اللہ نے کہا ہمارا ذمہ لگایا ہے. جماعتیں جاری ہیں باہر ملکوں میں, اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے, مسجدیں بن رہی ہیں, مدرسے بن رہے ہیں. ہم آسٹریلیا گئے, بہت جگہ ٹھہرے, کئی جگہ ٹھہرے. پھر میں نے کہا یہ کیسی مسجد ہے؟ مسجد تھوڑی چرچ ہے, چرچ خالی پڑے ہیں, ان کو بیچ رہے ہیں, مسلمان خرید رہے ہیں. وہ مسلح بچھا کے جاننا شروع کرتے ہیں, نماز شروع کرتے ہیں. دنیا بھر میں چرچ مسجدیں بن رہے ہیں, مدرسے کھول رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, دنیا بھر میں اسلام پھیل رہا ہے. تو یہ ہے نا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی اسلام قبول کیا, پاکستان آ گیا, تو پاکستان سے مسجد کھڑا کر دیا, بھائی بات کرو. اس نے کہا السلام علیکم اے ظالم, السلام علیکم اے ظالم. وہ کہنا عجیب بات ہے, کیا کہہ رہا ہے, السلام علیکم ظالم. اس نے کہا دیکھو مسلمانوں تم ظالم ہو, مسلمانوں تم ظالم ہو. وہی جماعت آئی, اس نے محنت کی, کوشش کی, اللہ نے مجھے ہدایت دے دی, میں اسلام قبول کر لیا, نماز پڑھتا ہوں. اللہ کی رحمت سے امید ہے میں جان بچا لیں گے اللہ مجھے. لیکن میرے ماں باپ بہت نیک تھے, بہت نرم دل تھے, تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے. وہ مر گئے بغیر کلمے, جہنم میں ہمیشہ کے لیے. سن 81 میں نا, جو ہیمبرگ جرمنی میں ایک مسجد میں ایسی بات ہے, وہ ترک بہت ہیں, ترک سے سارے نوجوان لڑکے سارے, سب سے ہم نے کام پیش کیا, سب نے ارادے کیے کہ ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں, 40 دن 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ, کام کو سیکھیں گے, کریں گے انشاءاللہ. ایک لڑکا تھا نوجوان, چھوٹی سی عمر تھی, بہت چھوٹی عمر تھی, بس وہ آنا شروع ہوا تھا. اس کو وائٹ تھا, جرمن, بہت غمگین چہرہ اس کا. سب چلے گئے, میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا, ہم نے آپ سامنے ایک کام پیش کیا ہے, ایک میں ہماری ذمہ داری ہے. اس نے بڑے غم سے کہا, اس نے کہا میں نے قرآن بہت تھوڑا سا پڑھا ہے, میں نیا مسلمان ہوا ہوں, اور جرمنی میں ترجمہ مجھے ملا ہے تھوڑا سا, وہ میں نے پڑھا ہے. اس میں نے پڑھا ہے جو آدمی مرے گا بغیر کلمے کے وہ جہنم جائے گا ہمیشہ کے لیے, کبھی نکالا نہیں جائے گا. اس نے کہا میری جرمن قوم ساری مر رہی بغیر کلمے کے, سب جہنم جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے, کبھی نکالے نہیں جائیں گے. آپ کو اس کا فکر نہیں ہے, آپ مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں.
اس نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے مسلمان تیار نہیں کام کرنے کے لیے، مسلمان اللہ کا پیغام پہنچانے کی تیار نہیں ہے، دوہری محنت ہو رہی ہے، دوہری محنت مسلمانوں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک آدمی خود عمل نہ کرے نا اس کی بات پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے پہلے اپنا خرچ ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں، ہم عمل کریں پہلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں نے نماز پڑھنے کہیے، گھر والوں اللہ نے کہا ہے پہلے خود پڑھیے نماز پھر کہیے گھر والوں کو، پہلے ہمیں عمل کرنا پڑے گا نا۔ یہ محض بات کی ہے کہ ہم مسلمان نا عمل والے بن جائیں، جو کچھ قرآن کتابوں میں ہے نا ہماری زندگی میں آ جائے، پھر اسلام پھیلنے دیر لگے گی۔ بالکل آسان اسلام پھیلنا ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کچھ کرنا نہیں پڑ رہا۔ ہم امریکہ سے آ رہے تھے اور اٹلی میں روم میں جہاز اترنے والا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، 4 عورتیں 4 مرد تھے، تو اذان دی ہوائی جہاز میں، جنون کا ماحول تھا، یورپ امریکہ سے آ رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، سب ہم 4 کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، مسلمان ہوتے بالکل ننگا۔ تو بس یار موبائل پہ بہت بات ختم کر رہا ہوں۔ ہاں تو بس بات نہیں کریں، تو ہم نے اذان دی، پھر عورتوں کو نماز پڑھائی، ان کی جماعت نہیں ہوتی عورتوں کی، ان کی نماز پڑھا دی، پھر ہم نے نماز پڑھی تو اٹالین تھا، اٹالین میں جلدی جانے لگا کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے، تو وہ اٹالین تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کون ہو، کہ ہم مسلمان، اس زمانے میں دہشت گرد بہت شکر تھا، یورپ میں تھا، امریکہ میں مسلمان دہشت گرد تھے، تو ہم نے کہا مسلمان ہیں، اور تھوڑی سی بات کی، اس کے اللہ کی بڑائی کی اس سے، دیکھو اللہ ساری کائنات بنائی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اس کا دعا جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ اس نے کہا مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان کسی نقصان دہ نہیں ہے، اور اس نے ایک دفعہ گاڈ نہیں کہا، اللہ ہی کہا اس نے۔ میں نے اس سے بے اختیار کہا، میں نے کہا آپ کا یقین تو ہمارے میں سے بعض مسلمانوں ذرا اچھا آپ کا یقین ہے، آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ایمان کیوں نہیں لاتے، کسی کو چھوڑو مت، کسی کو ذرا سی بھی رشتے دار دیکھو فوراً کہو کلمہ پڑھو، پر دوبارہ کوئی زندگی میں کوئی ملے گا اسے، فوراً کلمہ پڑھے کہو، یہ بھنگی ہے نا، یہ ہمارے سب پکڑیں گے، ہم سب پکڑے جائیں گے، پاپوش والے یہ بھنگی بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، کوئی کو دعوت نہیں دیتا، آخر میں کہہ دیں گے اللہ میں یہ سارے مسلمان ہمیں کہتے ہی تھے، ذمہ داری ہے ہماری۔ تو اسے کہا نا، اس نے کہا میں اسلام جلدی قبول کر لوں گا، یعنی خالی نماز دیکھی اس نے، ہم نے کوئی بات نہیں کی اس سے، تیار ہو گیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس لیے نا اب تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کیا ہے؟ اپنا رخ بدلنا ہے۔ رخ کیا بدلنا ہے؟ رخ بدلنا یہ ہے، ذہن بن جائے ہمارا کہ یہ زندگی تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل آخرت ہے، دنیا سے آخرت تک ہر وقت ہمارے سامنے آخرت ہو، جنت کی نعمتیں ہوں، جہنم ہمارے سامنے ہو، پھر سارا نظام ٹھیک چلے گا۔ موت سامنے ہو نا، موت کا یقین ہر وقت موت سامنے ہو، سارے کام ٹھیک ہوں گے پھر۔ اور زندگی مال سے نہیں بنے گی، اعمال سے بنے گی، اعمال بڑھیا بناؤ۔ اب دیکھو رمضان کے ساتھ موقع ہے، ایک سجدے پہ نیکیاں 2500 مل رہی ہیں، ریٹ بڑا ہوا ہے، نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھیں 70 گنا مل رہا ہے، ایک سجدے پہ ایک محل مل رہا ہے، یاقوت 100 ڈائمنڈ، زمرد جو ہے وہ گرین ڈائمنڈ ہے، اس کا بنا ہوا محل مل رہا ہے، 70,000 کمرے، 70,000 دروازے اس کے، اور فلی کارپیٹڈ مسریاں بچھی ہوئی ہیں سونے چاندی کی، اور نکاح ہو رہا ہے 100 حوروں سے ایک سجدے پہ۔ رخ بدلنا ہے، خالی شوق لگ جائے، یقین آ جائے، پھر تو چھوڑیں گے نہیں، پھر تو ہم سے اعمال کیوں نہیں ہو رہے، یقین نہیں، یقین۔ دنیا سے آخرت طرف، مال سے اعمال طرف، اور مخلوق سے خالق کی طرف۔ مخلوق کے ساتھ میں کچھ نہیں بنتا، کھربوں کما لو، اللہ فیصلہ کرے زندگی بگاڑنی ہے، پھر بنا دکھاؤ تم زندگی۔ یہ سب سے امیر آدمی تھا اوناسس، یونان کا، اس کے چلتے بحری جہاز، سب سے امیر ترین آدمی تھا ورلڈ کا، اس کی آنکھوں پہ فالج ہو گیا، یہ اپنے مال کے ذریعے سے اسے حاصل نہیں کر سکا، یعنی جب دیکھنا ہوتا ہے اس کو گھر، اور جہاں چھوڑ دو ابھی تک، یہ اس مال سے اپنی آنکھوں کی پلکوں کی جو نا حرکت نہیں کر سکا، لا سکا۔ اس لیے نا وقت بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ ارے تیاری کر لے، چھوٹی گنڈے بنیاں لگا لے، پتہ نہیں کیا کب بلا لے۔
بہت جلدی بس واپسی ہونے والی ہے. اس لیے اگر ہم نے تیاری کر لی تو بڑا زور استقبال ہوگا. 500 فرشتے آئیں گے جنت کے گلدستے لے کر آئیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے، اور جیسے ہی گھر والے جو ہے وہ کفن پہنائیں گے، جنت کفن لا کے پہنا دیں گے. استقبال ہوگا اور پورے سامنے کر دیں گے. جان آسانی نکل جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی. خوشی کے مالک جا رہے ہیں، بس اللہ سے ملاقات کریں گے، حضور سے ملاقات ہوگی، خوشی کیا عالم ہوگا. اور جیسی جب پہنچیں گے پہلے آسمان کو پہنچے گی، 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ استقبال کریں گے. مرحبا مرحبا. آپ جانتے ہیں کہ اعمال آیا کرتے تھے، 7 آسمانوں پہ استقبال ہوگا. عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہوا ہے نا، کسی خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کہ اب تو استقبال ہی ہو رہا ہے اب تک تو. مرحبا مرحبا مرحبا. ایسے استقبال ہوگا. اللہ کے پاس پہنچیں گے عرش پہ. اگر تیاری کی ہے تو اگر باوضو سویا آدمی سویا، اگر باوضو اس کی روح اگر باوضو ہوگی نا، سجدہ کرے گی اللہ کو. عرش پہ پہنچ کے جب سجدہ کرے گی نا، اللہ کہیں گے بس تمہارا امتحان ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے. اللہ فیصلہ کر دیں جنت کا. پھر وہ واپس آئے گی قبر میں، اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گی. ہم اب زندہ پہ ایسے بیٹھے گا. منکر نکیر آ جائیں گے سوال جواب کے لیے، اور اس کے سوال جواب کے بعد وہ جو جہنم عذاب آنے کی کوشش کرے گا. سب اعمال گھیر لیں گے. نماز کھڑی سی جہاد پہ، عذاب آنے کی کوشش کر، پیچھے ہٹو، نماز پڑھتا تھا. یہاں سے آنے کی کوشش کر، بائیں طرف سے روزہ کھڑا ہوگا، چاروں طرف اعمال کھڑے ہوں گے، عذاب قریب آنے نہیں دیں گے. جنت کی کھڑی کھول دیں گے، دیکھو تمہارا مقام یہ ہے. وہ جہنم دکھائیں گے پہلے، دیکھ اللہ کے ولی، تیرا اگر تو تیاری نہ کرتا تیرا مقام یہ تھا، مگر تو بچ گیا، تو تیاری کر لی. اب یہ بند کر رہے ہیں ہمیشہ کی. اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اچھا جان چھوٹ گئی ہمیشہ کی جہنم سے. پھر کھڑکی جنت کھولیں گے، دکھائیں گے تو بھائی تمہارا مقام یہ ہے. جنت کی ہوائیں گی، خوشبو آئیں گی، وہ نظارے ہوں گے وہاں کے. اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوگی کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا. ایک حور آ جائے گی، اس کے گلے میں ہار پڑا ہوگا، اس پہ ہاتھ پڑے گا، ہار ٹوٹ جائے گا. دونوں مل کے موتی جمع کریں، قیامت آ جائے گی، قبر کا زمانہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے عرش کا. جب وہ قیامت قائم ہوگی تو اونٹنیاں آئیں گی، جیسے ہوائی جہاز سفید رنگ کی اونٹیاں ہوں گی، ان کے آگے لائٹس لگی ہوں گی، پر لگے ہوں گے. ہوائی جہاز سے آگے بیٹھ جائیں گے، اس بیٹھ کے جائے گا اڑ کے. ایسا اکرام ہوگا. جب میدان محشر میں پہنچے گا، سوا نیب سورج ہے، زمین تانبے کی ہے. اتنا مشکل وقت ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ جہنم ڈال دیں، یہاں سے نکال دیں. لیکن یہ تیاری کی ہوگی نا، اس کے لیے اللہ کا عرش کے صاحب جگہ ملے گی. مشکل ٹیلے ہوں گے، لوگ مرتفی کر رہے ہیں، پتہ ہی چلے گا. جو مخلوق پریشان ہوگی. 50,000 سال جنہیں 2 رکعات سنتیں فجر کی، اتنا وقت پتہ چلے گا، کوئی آرام میں تکلیف ہوگی. اس کو اعمال دھلیں گے. اگر تیاری کی ہوگی بس جلد کے فیصلہ ہو جائے گا، خوشی خوشی جائے گا، پورے ساتھ پہنچے گا. جہنم کی آگ کہے گی جلدی نکل، تیری وجہ سے ہماری آگ بجھ رہی ہے. اتنی مشکل گھڑی رسل. اور اس کے بعد آب کوثر ملاقات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا گھڑی ہوگی اگر تیاری کی ہے، حضور کے غم کو اپنا غم بنایا، اللہ کی مخلوق جہنم بجانے کی محنت کی ہوگی. حضور خوش ہوں گے، اپنے گلے لگائیں گے، اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلائیں گے. آب کوثر پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے میٹھا ہے. اس کے بعد پیاس ختم ہمیشہ کے لیے. پھر آپ کے کرام ہوگا، دعوت ہوگی. تیاری کرنے والوں کے لیے ہے یہ سب کچھ. تیاری بغیر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب وہ اس کے بعد دعوت ہوگی. اللہ پاک دعوت کریں گے. وہ دعوت کیسی ہوگی؟ ایک روٹی دیں گے، ایک روٹی ہوگی، روٹی میں سارے ذائقے بھر دیں گے. اور کباب ہوں گے، مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. یہ کھانا کھا کے آب کوثر پی کے بھوک پیاس کا مسئلہ ختم ہونے سکے. جنت میں کھائے گا بہت، 50 منٹ کھائے گا ناشتے میں، لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں، مزے کے لیے. ہر لوگ میں اچھا مجھ سے اچھا ملا، اسے اچھے سے. پھر جنت داخل ہو جائے گا. ہاں اللہ کہیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کا دیدار ہوگا. دنیا کی آنکھیں اللہ دیکھنے قابل نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کا حسن اتنا ہے، سب بھول جائے گا، حوروں کو سب بھول جائے گا، جنگ کو بھول جائے گا اپنے، دیکھتے ہی رہے گا. اللہ کہیں گے جاؤ گھر جاؤ، میں تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، اللہ آپ کو دن دن بھرتا نہیں. اللہ سے باتیں ہوں گی. اس لیے بھائی دیکھو، یہ تھوڑی ہی محنت ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، دودھ رکھا ہوا ہے،
دودھ میں آپ نے دیکھا سانپ نے منہ مار دیا، سانپ چلا گیا منہ مار کے. اب خشک ہے، گلا خشک ہے، گلا خشک ہے تو اب جب چاہ رہا ہے کوئی تر چیز مل جائے، گلا میرا سوکھا ہے، سامنے دودھ رکھا ہوا ہے، یہی پتہ ہے اس پہ سانپ نے منہ مارا ہے. بظاہر تھوڑا سا فائدہ تو ہے اس میں، اس دودھ کو پئیں گے تو یہ کوئی تر ہو جائے گا ہلکا ہمارا، لیکن نقصان زیادہ ہے نا. دنیا کے مزے ایسے ہی ہیں، فائدہ تو ہے تھوڑا سا، لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ جہنم بھی ہے. اس لیے نا یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی مشقت کچھ بھی نہیں ہے. نماز کا پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اعمال کرنا، یہ مشقت بہت تھوڑی ہے. مثال طور پر دھوپ ہو رہی ہے، بس 2 گھنٹے دھوپ پہ کھڑے جاؤ تم، اس کے بدلے بھی یہ 2000 گز کا بنگلہ ہے، 0 میٹر بنا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہے، اس میں فرنیچر ہے، ہر چیز بالکل نئی ہے. اس کے آپ مالی بن جائیں گے 2 گھنٹے میں. ارے 2 گھنٹے میں شام تک کھڑا ہی رہوں گا کتنے دن. تو اتنی سی مشقت، اتنا بڑا بدلہ جو آگے ملنے والا ہے. اب یہ جو یقین کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو شک کرے گا وہ رہ جائے گا. تو یہ نا محنت کرنا پڑے گی، ہر چیز محنت سے ہوتی ہے. یقین محنت سے بنتا ہے، اللہ کی باتوں کا یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، اللہ کی بڑائی کا یقین. یقین چاہیے، یقین چاہیے، یقین چاہیے. ہاں، نبی خیرخواہ ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے. نبی خیرخواہ ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے. نبی چاہتے ہیں آپ کی یہ بن جائے، آخرت بن جائے، یہاں بھی مزے کریں، وہاں بھی مزے کریں. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم کو تبلیغ والے پریشان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، انہیں کیا ہو گیا، ہم ہمارے مزوں میں رنگ بھنگ ڈالتے ہیں. نہیں، یہ تو آپ کے محسن ہیں، آپ کے دوست ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ کی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے. جب اللہ خوش رہے گا نا دین بنا دے گا، دین بنا دے گا. بغیر محنت کے مال دے گا اللہ پاک، بغیر مال کی چیز دے گا اللہ پاک، بغیر چیزوں کے اللہ ضرورت سے پوری کرے گا. من کان اللہ کان اللہ، یہ اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کا ہو جائے گا. اللہ کی اطاعت زندگی بنتی ہے، اللہ کی نافرمانی زندگی نہیں بنتی. ہم کہتے ہیں مزے کرو، خوب نافرمانی کرو، مال کماؤ، مزے کریں گے، بالکل غلط ہے یہ. اللہ کی نافرمانی زندگی نہیں بنتی، اللہ کی اطاعت زندگی بنتی ہے. ایک لڑکا گیا حج پہ، بہت غریب تھا، بہت غریب تھا، کھانے کو بھی تھا اس کے پاس. ایک مالدار آدمی حج پہ تھا، اس کی بیلٹ کھو گئی، ہمیانی کہتے ہیں اسے، جس میں بہت سامان رکھتے ہیں سائڈ میں، 3 سامان، وہ کھو گئی. تو اس لڑکے کو مل گئی. اس تاجر نے اعلان کرایا بھائی کسی کو ملی ہو دے دو. یہ لڑکا جو تھا یہ پہنچ گیا کہ بھائی مجھے یہ ملی ہے. تو اس لڑکے نے کہا اس سے 2 گواہ لاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جیب میں کیا رکھا ہے. گواہوں کے سامنے میں نے کھول کے دیکھوں، اگر آپ کی دے دوں آپ کو. وہ 2 گواہ لے کے آ گیا. اب اس نے بتایا اس میں یہ رکھا ہے، اس میں رکھا ہے، جیب میں رکھا ہے، جو رکھا ہے، اور اس جیب میں ہار رکھا ہے، بہت قیمتی ہار ہیرو کا. تو اس لڑکے نے دیکھا سب چیز ٹھیک تھی، اس نے دے دی اس کو. اس نے 10,000 درہم انعام دینا چاہا اس کو، فاقے سے تھا. اللہ کی اطاعت زندگی بنتی ہے، اللہ کی نافرمانی زندگی نہیں بنتی. اس نے نہیں لیے 10,000، بہت خوش آمد کی اس تاجر نے. 10,000 لیے تھے، حلال اس کی حرام تھی، حلال تھا نا، ہر یہ فاقے سے تھا، نہیں لیے اس نے. اب حج ختم ہو گیا، سب گئے اپنے ملکوں میں. وہ لڑکا بھی اب اپنے حج جانے لگا اپنے ملک، کشتی میں بیٹھ کے. راستے میں کشتی ٹوٹ گئی طوفان میں، ایک تختے پہ بیٹھ گیا. تختہ بہتا بہتا گیا ایک جزیرے میں، وہاں مسجد تھی. یہ سچا واقعہ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہانی قصہ نہیں. وہ جزیرے پہنچ گیا، جزیرے میں پہنچ گیا، دیکھا وہ مسجد ہے، مسلمان رہتے تھے. یہ بڑا خوش ہو گیا. جو دیندار آدمی ہوتا ہے نا اس کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں. مسجد کیسی جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی باہر نکال دو پانی سے تڑپے گی نہیں، ایسی مسجد میں اس کو مزہ سکون ملتا ہے. تو وہ مسجد چلا گیا. اب اذان دے دی اس نے. بچے آئے تو وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اپنا کام شروع کر دیا. اس خطاطی آتی بہت اچھی، عربی میں تھی. میں گاؤں والوں کا بھی بچوں ہمارے پڑھاؤ، خطاطی سکھاؤ، اس کام میں لگ گیا وہ. اس جزیرے میں ایک لڑکی تھی، ایک تاجر تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. اس کی ایک بیٹی تھی بس، اور کوئی تھا نہیں اس کا. اب کہہ گیا تھا لوگوں سے میری بچی کی شادی کر دینا کسی دیندار آدمی سے. اب گاؤں والوں نے مشورہ کیا، جزیرے والوں نے مشورہ کیا بھائی یہ لڑکا دیندار ہے، اعمال والا ہے، مسجد رہتا ہے، یہ مناسب ہے کہ باپ نے کہا، لڑکی باپ نے کہا تھا. لڑکی کے پاس گئے، پوچھا بھی شادی کر لے گا؟ اس نے کہا شادی کر لوں گا. اب لڑکی کے پاس گئے، اس سے پوچھا، اس نے کہا بھی میرے باپ تمہارے حوالے کیا ہے، تو مجھے فیصلہ کو منظور ہے. اب شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی، یہ گیا لڑکی کے پاس، میرے پاس گیا. اس کے گلے میں ہار تھا. اب یہ ہار دیکھے جائے. اس نے کہا مجھے دیکھتے ہیں تو ہار دیکھے جا رہا ہے. اس نے کہا یہ ہار کہاں سے آیا؟
اس نے کہا یہ میرا باپ گیا تھا حج پہ، وہاں سے لایا تھا، یہ ہیروں کا ہار ہے، بہت ہی قیمتی ہار ہے، کھو گیا تھا، ایک لڑکے نے واپس کیا تھا، میرے باپ کو 10,000 درہم انعام دینا چاہے تھے، اسے نہیں لیے، میرا باپ اس کی دینداری سے بہت متاثر ہوا تھا، اور میرے باپ کی خواہش تھی کہ میری شادی لڑکے سے، میں ہی تو ہوں، زندگی اللہ بناتے ہیں، آخرت تو بنے گی، دنیا بھی اللہ بنائیں گے اعمال کی برکت سے۔ اسی بھائی دیکھو یہ ہمت کر کے تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی۔ اچھا ہمت کیسے پیدا ہو؟ ہمت کیسے پیدا ہو؟ ہمت جانتے سب ہیں صحیح راستہ یہ ہے، یہی کرنا چاہیے، لیکن ہمت نہیں ہوتی دنیا کے ماحول میں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے نیکی خیال دل میں آئے نا تو ہمت کر کے کر جاؤ، تاخیر مت کرو، کل بھی بٹھا کر لیں، کل کر لیں گے، نہیں، ہمت کر کے فون کرے آدمی، اور اگر برائی خیال دل میں آ جائے تو ہمت کر کے رک جاؤ۔ اگر ہمت نہ ہو تو ہمت والوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ ہمت دے دے گا۔ اور ہمت کا ماحول کیا ہے؟ مسجد کا ماحول ہے، تعلیم کا ماحول ہے، گشت کا ماحول ہے، اس ماحول میں بیٹھیں گے نا تو اس ماحول کی برکت سے اللہ ہمت دے دے گا انشاءاللہ۔ اسی بھائی دیکھو یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے نا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک زمان گئی افریقہ، تو وہاں پہ قادیانی کام کر رہے تھے، قادیانی کام کر رہے تھے، تو انہوں نے قادیانی مشہور کر رکھا تھا، پاکستان ایک قادیانی ملک ہے، وہاں سارے قادیانی ہیں، قادیانی اسٹیٹ ہے، قادیانی مذہب صحیح ہے۔ اب جب پاکستان جماعت پہنچ گئی، وہ اپنے پوچھتے سچ بتاؤ لوگ پاکستان یہ آئے ہیں، آپ بھی پاکستان سے آئے ہو کیا؟ وہاں سارے قادیانی ہیں، قادیانی ملک ہے وہ، قادیانی مذہب صحیح کیا؟ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں، وہ تو کافر ہے، نبی بھی کافر ہے، ماننے والے بھی کافر ہیں، وہاں سب مسلمان ہیں، قادیانی نہیں ہوتے۔ جو مصری علماء تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ حضور السلام خاتم النبیین ہیں، تو مصری علماء وہ افریقن کہتے تھے، وہ قادیانی کہتے تھے افریقنوں سے، تم بھی اجمی، ہمارے نبی اجمی، ہم بھی اجمی، ہم ٹھیک ہیں۔ یہ مصری بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ یہ خود مصری عرب ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اس لیے ان کی بات کرتے ہیں۔ وہ مصری علماء جماعت پاس آ گئے کہ آپ پاکستان سے آئیں، یہ فتنہ پاکستان سے آیا ہے، اگر آپ تردید کریں گے بات سامنے آ جائے گی، اگر اکٹھا کرو۔ افریقہ میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا بھائی ایک باغ ہے، بہت پھل پھول رہا ہے، لیکن باغ کا رفالس ہو گیا، اب اس میں لوگ گھس گئے، اس کے پھل توڑ لیے، دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے باغ ویران ہو گیا۔ ایسے ہی باغ لگایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے رکھوالے میں اور آپ دور کے اندر اب رفالس ہو گیا، اب غیر باغ میں گھس گئے، اس باغ کو ویران کر رہے ہیں۔ سب کہا کہ ہم جاگ گئے، جاگو جگاؤ محنت ہے، ہر مسلمان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے، جو جتنا کر سکتا کرے، جتنا کر سکتا اتنا کرے، ایسے ہی کہ سب کچھ چھوڑ دو، ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پی، اور سیدھے ہاتھ سے پانی پی لو، اسلام پھیل جائے، کوشش تھوڑی ہے۔ بچی باریک دوپٹہ پہن لے، گھر کے بال دکھائی دیں، اس کو دیکھو اس دوپٹے میں نماز نہیں ہوگی، دوپٹہ موٹا پہنو، بال دکھ رہے ہیں، نہیں کوئی بھی نیکی خیر کی بات کہہ دیں گے بس اسلام پھیل جائے گا۔ نیت کر لیجیے انشاءاللہ کہ ہم زندہ رہیں گے اسلام کے لیے، مریں گے اسلام کے لیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، مگر اس کے لیے ماحول میں جڑنا پڑے گا۔ اس سے ایک ماحول ہے، ایک محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا اسلام اس سے پھیلے گا، اس طریقے کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں اس ماحول جو 3 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، اس کام کو سیکھو، ایک فن ہے یہ، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ایک فن ہے۔ اس کی مثال سے میں بات بدل دی کوئی، ایک جماعت چل رہی باہر ملکوں میں، جماعت چلتی ہیں پیدل سال کی، تو کہیں انہیں کافر بستی تھی ساری، انہوں نے چادریں بچھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، وہاں اذان دی، ان کو یہاں ٹھہر جاؤ، کھانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ تو وہاں چادر بچھائی اذان دی، وہ سارے بستی والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے دیکھی اذان دیکھی، نماز دیکھی، اس طرح سکون، ہم تو پتہ نہیں ہے ہمیں تو اس کا حقیقت، لیکن جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اللہ کو نا، اس سے مزہ پوچھ سجدے کیا مزہ ہے۔ اب انہوں نے سجدہ دیکھا تو ان کا دل سب کا وہ آ گئے بستی والے، یعنی کہ ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا، بڑا مزہ آیا دیکھ کے، آپ کیا کر سکتے ہو۔ وہ تیار ہو کلمہ پڑھنے کے لیے، جماعت والوں نے کہا بھائی اب آپ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ چپ ہو گئے بیچارے۔ حضرت وہاب صاحب موجود تھے وہاں پہ جب یہ خط پڑھا گیا، انہوں نے کہا بھائی کیوں بتایا ان کو اعمال، خالی ایک دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ بھی نہ کرتے، آخری جنم جاتے نا۔ ہر کام ایک فن ہے، نبیوں کی محنت ایک فن ہے، لوگوں کو اللہ جوڑنا،
حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے نیت کرو, کچھ نہ تھوڑا کرے زیادہ کرے. دیکھو اگر چلیں گے چوٹی کی رفتار سے, لیکن سم صحیح ہے, کبھی پہنچ جائیں گے مسجد پہ. اگر سم صحیح نہ ہو, رخ صحیح نہ ہو, پھر دوڑیں گے تو رخ صحیح کرنے کی محنت چاہیے. پھر ہر ایک انداز الگ الگ ہے, تھوڑا کرے کچھ زیادہ کرے. انشاءاللہ نیت نہ کرنے کی, انشاءاللہ جب تک زندگی اللہ نے اسلام پھیلائیں گے. مسلمان کو اللہ نے جان مال وقت دیا ہے, یہ اس کی اپنی چیز نہیں ہے, بکاؤ مال ہے, اللہ نے خریدی جنت بدلے میں. اب اس کو اللہ تک پہنچانا ہے. درمیان میں اب سودا پہنچا دیں گے تو وعدہ اللہ کی جنت دے دیں گے. اب یہ سودا خراب کرنے لگا ہوا شیطان درمیان میں. وہ کہہ رہا ہے یہ مال نہ پہنچا دیں کہیں تو وہ ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا. اب شیطان سے مقابلہ کرنا ہے. اب شیطان سے مقابلہ کیسے کریں, بہت خطرناک ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی مثال ڈوگی ہے. شیطان جو ڈوگی ہے, خطرناک قسم کا نا, سب سے خطرناک ڈوگی, سب سے چوری لگتے ہیں. اب کشور صاحب نے بلایا, مجھ سے ملنے آؤ. اچھا اب جا رہے ہیں, دیکھا راستے میں ڈوگی بیٹھا ہوا ہے. اب ڈوگی سے لڑیں گے نا تو ہمیں چیز پھاڑ دے گا. وہ عقل مندی یہ اس سے لڑنا نہیں ہے. ڈوگی سے چوری صاحب رابطہ کرنا ہے. چوری صاحب آپ نے بلایا, میں آ رہا ہوں, رستے میں بیٹھا ہی سنبھالو سے پہلے. اب وہ ان کا ڈوگی ہے, سیٹی ماریں گے, کوئی بیٹھ جائے گا, جا کے ملائے گا, رستہ کھل جائے گا. ایسی اللہ میں ڈوگی ہے. ہم اللہ میں کہیں گے اللہ میں تیار صرف آنے کے لیے یہ اپنے ڈوگی سنبھالیے پہلے. اللہ کے قابو میں وہ تو راستہ کھل جائے گا انشاءاللہ, جب تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سب کی انشاءاللہ انشاءاللہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. 3 دفعہ جو ہے ہر ساتھی میں کہوں گا نا الفاظ ذرائیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے آج پیدا ہوئے. اے اللہ آج تک آپ نے نافرمانی کی, آپ ہمیں معاف کر دیجیے. آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آپ کی بخشش ہمارے گناہوں غالب ہے, ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ آج تک جو آپ کی نافرمانی کی معاف کر دیجیے, آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آپ کی بخشش ہمارے گناہوں غالب ہے, ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ آج تک جو آپ کی نافرمانی کی معاف کر دیجیے, آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آپ کی بخشش ہمارے گناہوں پر غالب ہے, ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اهد الناس جميعا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ساری مسلموں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جتنے مسلمان اسپتالوں میں ان کی شفا عطا فرما کر ہر تک عافیت سے پہنچا. اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو پاک روزی برکت والی روزی عطا فرما. جو برس روزگار کی روزی میں اللہ برکت نصیب فرما. جو مقروض ان کے قرض کے ادائے غیب سامان پیدا فرما. جن کی اولاد نیک صالح نہیں اولاد عطا فرما. ان کی اولادیں ان کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ جو بچے بیٹے شکل بیٹھے ہیں اے اللہ جوش سے عطا فرما کر سب کی شادیاں کرا. اللہ جتنے مسلمان بے گناہ جیلوں میں رہائی عطا فرما گھر والوں سے ملا. اللہ ساحروں کے سحر سے بچا, بدخائی سے بچا, بدنسی بچا, ہر شریر کے شر سے اللہ حفاظت فرما. مسلمان کو سب ایک اور نیک بنا, آپس میں محبت عطا فرما, آپس کے اختلاف کو ختم فرما. ساری دنیا میں اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا, ہدایت کو عام فرما, تعام فرما. اللہ حرمین شرفین کی کافی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اللہ ان کے شرور سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ساریوں جتنے
جتنے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہ ہیں، جتنے دین کے شعبے ہیں، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والے اخلاص و استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یعنی مسلمانوں میں جو کمیاں ہیں دور فرما کر ان میں خوبیاں پیدا فرما۔ اللہ ہم خیر مانگی اس میں نصیب فرما، شروع سے پناہ مانگی شروع پناہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما اور موت تک استقامت نصیب فرما، اور اللہ سننے والوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں محنت کی قبول فرما۔ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جو کچھ رسول خیر مانگی ہیں ساری خیر ہمیں نصیب فرما، یہ شروع سے پناہ مانگی ہے سارے شروع سے پناہ عطا فرما۔ جو بھی حاضر مجلس ہیں ہم سب کی جائز حاجات اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے سب جائز حاجات پورا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کی امید کرتے ہیں کہہ نہ سکے ان سب کی جائز حاجات پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں کرنے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، حشر میں اعمال نامہ سے ہاتھ عطا فرما۔ اے اللہ پولیس اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ نظام گھاٹی کو آسان فرما، پولیسات کو آسان فرما، اور اللہ اپنے ملاقات میں برکت نصیب فرما۔ حضور السلام سے آب کوثر ملاقات نصیب فرما، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ، بہت